قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے ولی بھی دیتے ہیں۔ جی ثابت اللہ انہاں نو مرن تو بعد رزق حسن دیندا ہے، او پھر کنجوسی نہیں کرتا گونڈ دا۔ یہ ایسوں کو کیوں پوچھتے ہیں جن کو روزی دینے کا، زمین و آسمان میں رزق دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں ہے؟ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کو پوجو جن کو روزی دینے کا اختیار دیا ہے اللہ رب العزت نے، تو پھر اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ان کو پوجنے کا حکم دے رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فإن الخیر حدیث کتاب اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، اس بات کے اوپر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ قرآن حکیم ہماری ٹیکسٹ بک ہے۔ جو بھی ہمارے عقائد و نظریات ہیں وہ سب قرآن حکیم میں سے لیے جائیں گے، اور عقائد کے ساتھ ساتھ تمام احکام و مسائل سب سے پہلے قرآن حکیم میں سے دیکھے جائیں گے۔ اور اس بات کے اوپر ہر ایک مسلمان کا متفقہ طور پر یہ یقین اور ایمان ہے، قرآن حکیم کے خلاف کوئی بھی عقیدہ یا کوئی بھی احکام و مسائل ہوں گے تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے گا۔ قرآن حکیم کے خلاف کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی عقیدہ نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ قرآن حکیم میں سے ہی اپنے فرقے کے عقائد و نظریات ثابت کرتے ہیں، لیکن ان فرقوں کے آپس میں عقائد و نظریات کا 180 ڈگری کا فرق ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے، انہوں نے یہ ضد پکڑ لی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے عقائد و نظریات قرآن حکیم میں سے کسی بھی طرح ثابت کرنے ہیں، چاہے وہ قرآن حکیم میں ایگزسٹ نہ کرتے ہوں، اور انہیں کسی بھی آیت مبارکہ سے گھسیٹ کر وہ چیز ثابت کرنی پڑے، وہ لوگ اس کو ثابت کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا فرقہ اپنے بزرگوں کے عقائد و نظریات جو کہ غلط ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہیں، وہ قرآن حکیم میں سے گھسیٹ کر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کے لیے اگر ہم سب سے پہلے یہ آیت مبارکہ پڑھیں جس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس الذکر یعنی قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اب بھلے تمام مکاتب فکر اپنے اپنے جھوٹے اور گھڑے ہوئے عقائد و نظریات اپنے بزرگوں کے قرآن حکیم میں سے گھسیٹ کر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، اور وہ یہ ثابت کر دیں کہ ہم نے قرآن حکیم سے ثابت کر دی ہیں اپنے عقائد و نظریات، تو اگر ہم پورے قرآن حکیم کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اس میں سے گھسیٹ کر کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جیسے ہی کسی آیت مبارکہ کی کوئی مس انٹرپریٹیشن کرتا ہے تو ایک یا ایک سے زیادہ آیات اس کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس کا رد کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بعد از وفات اللہ رب العزت کے نیک بندوں یعنی اولیاء کرام سے رزق کی تقسیم کا معاملہ۔ ریسنٹلی میں نے مفتی سعید اسد چشتی رحمہ اللہ، جو کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر دے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور جنت الفردوس میں داخل فرمائے، ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے قرآن حکیم کی آیات سے ثابت کیا ہے بعد از وفات اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے رزق کی تقسیم۔ آپ ان کی ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی آپ نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مقدس سے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے مانگا جائے تو نبی دیتے ہیں، کیا اسی طرح قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے ولی بھی دیتے ہیں؟ جی ثابت لیاؤ قرآن شریف دیو 17واں سپارہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جنہ لوکاں نے اللہ دی راہ وچ ہجرت کی تھی، مہاجر بن گئے۔ مہاجر کون ہوندا ہے؟ جڑا اللہ دی راہ وچ ہجرت کرے۔ ایک دوسرا نبی پاک نے فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، او بھی مہاجر ہے جڑا اللہ دیاں روکیاں چیزاں تو رک جائے۔ یہ دوویں مہاجر نے، جنہیں گھر بار چھڈیا او بھی مہاجر، جڑا رب دیاں روکیاں چیزاں تو رک گیا او بھی مہاجر، یعنی اولیاء اللہ۔ ثم قتلوا، پھر قتل کر دیتے گئے۔ یہ مہاجرین پاویں گھر بار چھڈن والے، پاویں اولیاء اللہ قتل کرتے گئے، او ماتو یا مر گئے۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا،
اللہ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਕ ਹਸਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। यहाँ इस वीडियो के अंदर मुफ्ती साहब ने सूरतुल हज की आयत नंबर 58 तिलावत फरमाई है, जिसके अंदर जो उन्होंने इसका नतीजा निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि जो हमारी राह में हिजरत करता है और फिर वो मर जाए या मारा जाए तो उसको हम रिज़्क़न हसनन यानी अच्छी रोज़ी, बेहतर रोज़ी देते हैं। अल्लाह ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਜ਼ਕ ਹਸਨ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ 17ਵਾਂ ਸਿਪਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਰਿਜ਼ਕ ਹਸਨ। ਹੁਣ 14ਵਾਂ ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵਮਨ ਰਜ਼ਕਨਾਹੂ ਮਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਕਨ ਹਸਨਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਹਸਨ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، او پھر کنجوسی نہیں کرتا، گوں ونڈا سرًا وَجَهْرًا، لکو کے بھی اعلان کر کے بھی، وہ پھر گوں ونڈا ہے، پتہ لگا ونڈے نے۔ اب یہاں سورۃ النحل کی آیت نمبر 75 تلاوت فرمائی ہے مفتی صاحب نے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو رزقن حسنن یعنی بہتر روزی دی جاتی ہے تو وہ اس کو خرچ کرتا ہے، یعنی بانٹتا ہے، دن کو بھی اور رات کو بھی، اور اس کو انہوں نے جوڑ دیا ہے اس عالم برزخ والے معاملے کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اس آیت مبارکہ کو جو کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 75 ہے اس کو پورا پڑھیں گے تو شروع سے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال پیش کرتا ہے جس کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو کہ غلام ہے کسی کا، اور وہ قید ہے، وہ کسی چیز کو خرچ نہیں کرتا، مال کو خرچ نہیں کرتا، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ طاغوت کا غلام ہے، وہ بتوں کا غلام ہے، اس کو یہ تعلیم نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے۔ لیکن جو مومن ہے اس کو اللہ رب العزت کی تعلیمات ہیں کہ وہ خرچ کرے، دن کو بھی اور رات کو بھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے۔ اور یہ کافر اور مسلمان مومن کی مثال اللہ رب العزت نے یہاں پیش کی ہے، اور یہ پیورلی دنیا کے معاملے جو صدقہ و خیرات کا معاملہ ہے اس کو یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے عالم برزخ کے ساتھ؟ وہاں جو بہتر روزی اللہ تعالیٰ نے دینے کا ذکر کیا ہے رزقن حسنن، دراصل صرف لفظ یہاں پہ رزقن حسنن آیا ہے، اس وجہ سے مفتی صاحب نے عالم دنیا اور عالم برزخ کو آپس میں ملا دیا ہے، اور یہاں پر گھسیٹ کر ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بعد از وفات رزق دیتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے رزق کا اختیار ثابت کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر ان کو اختیار اللہ رب العزت نے دیا ہے تو ان سے مانگنا کیسے شرک ہوگا۔ لیکن اگر یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا اختیار نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو عطا کرتا ہے اور اللہ رب العزت ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ فلاں فلاں کو تم رزق پہنچاؤ، ان کی صرف ڈیوٹی ہے، ان کا اختیار نہیں ہے، تو پھر تو ان کو پکارنا ہی فضول ہے۔ جس کو روزی دینے کا اختیار ہی نہیں ہے، جس کو رزق دینے کا اختیار ہی نہیں ہے، اس کو پکارنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو بیوقوفی ہے اس کو پکارنا، بلکہ پکارا تو اس کو جائے گا جس کو روزی دینے کا اختیار ہے۔ لیکن اگر یہ رزق کا اختیار مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے ذرا سا بھی، تو میرے بھائیوں توحید کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ اس آیت مبارکہ سے 2 آیات پیچھے ہے، یعنی یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 75 ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 73 اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایسوں کو کیوں پوجتے ہیں۔ مشرکین کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسوں کو کیوں پوجتے ہیں جن کو روزی دینے کا، زمین و آسمان میں رزق دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی اور طرح کا اختیار رکھتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ گھسیٹ کر ہی اس طرح کی چیزیں ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو میں ان کے سامنے یہ آیت مبارکہ پیش کرتا ہوں، اور وہ اس کا مجھے جواب دیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے کیا یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ لوگ ان کو کیوں پوجتے ہیں جن کو ذرا بھی اختیار نہیں ہے روزی کا؟ تو کیا اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کو پوجو جن کو روزی دینے کا اختیار دیا ہے اللہ رب العزت نے؟ اور اگر یہ مانتے ہیں کہ ذرا بھی ان کو روزی دینے کا اختیار دیا ہے، رزق دینے کا اختیار دیا ہے اللہ کے نیک بندوں کو، تو پھر اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ان کو پوجنے کا حکم دے رہا ہے۔ الیاذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ مانا جائے گا تو پھر تو توحید کا بیڑا غرق ہی ہو جائے گا۔ تو جیسے سورۃ النحل کی آیت نمبر 75 کا غلط مطلب نکالا انہوں نے اور اس میں سے گھسیٹ کر کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ویسے ہی سورۃ النحل کی آیت نمبر 73 اس کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی ہے قرآن حکیم
دین کی کہ جب بھی کسی ایک آیت مبارکہ کی غلط انٹرپریٹیشن کی جائے گی تب ایک یا ایک سے زیادہ آیات اس کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 73 کو تلاوت کریں اور اس میں سے صحیح نتیجہ نکالیں تو وہ یہی نتیجہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو روزی دینے کا اختیار نہیں ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پوجا جائے گا، صرف اس کو پوجا جائے گا جس کو روزی دینے کا، رزق دینے کا اختیار ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو رزق دینے کا اختیار نہیں ہے تو کسی کو بھی اللہ رب العزت کے علاوہ پوجا نہیں جائے گا، یہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے اینگل کی بات کریں تو ایک اور اینگل بھی اس میں سے نکل رہا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو ذرا بھی رزق دینے کا اختیار ہے زمین میں یا آسمان میں تو اس کو گویا کہ تم پوج رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں فکر کرو اس بات کی کہ اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے اوپر آپ نے یہ ریلائی کیا ہے کہ اس کو رزق دینے کا اختیار ہے ذرا سا بھی، تو یقین مانو کہ آپ لوگ اس کو پوج رہے ہو، اور توبہ کرنی چاہیے اس معاملے سے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان نیک بندوں کو جو کہ بعد از وفات رزق تقسیم کرتے ہیں ان کو رزق دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں ہے، تو میرے بھائیوں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو رزق دینے کا جب اختیار نہیں ہے، ان کو جب آپ کی مدد کرنے کا اختیار نہیں ہے، تب ان کو پکارنا بے وقوفی ہے۔ اس کی بجائے اس کو پکاریں جس کو رزق دینے کا اختیار ہے اور جو روزی دینے کا اختیار رکھتا ہے اور جو آپ کی مدد کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ پھر وہ چاہے کسی کو بھی بھیجے، وہ کسی فرشتے کو بھیجے، وہ کسی ولی اللہ کو بھیجے، وہ کسی نبی کو بھیجے، وہ کسی صحابی کو بھیجے، اللہ رب العزت یہ فیصلہ کرے گا کہ کون ہماری مدد کرے آ کے۔ ہم اپنے طور پر یہ فیصلہ کر کے کہ ہم فلاں کو مدد کے لیے پکاریں گے تو وہ مدد کرنے آئے گا، فلاں کو مدد کے لیے پکاریں گے تو وہ مدد کرنے آئے گا، یہی تو معاملہ ہے اس کے اختیار کا، سیدھا سا معاملہ ہے۔ اور اگر میرے بھائی آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ واقعی میں یہ عقیدہ کہ بعد از وفات اللہ کے نیک بندوں کو رزق دینے کا اختیار ہے، یہ عقیدہ یہ گھسیٹ کر نکالا گیا ہے، تو خدا را اس عقیدے سے توبہ کیجیے اور اللہ رب العزت کے حضور رجوع لائیے اپنا، اور اللہ رب العزت سے خیر مانگتے رہیے، اللہ رب العزت سے مدد مانگیے، اللہ رب العزت سے رزق مانگیے، کیونکہ اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے ما فوق الاسباب اختیار ماننا یہ شرک ہے۔ تحت الاسباب ہم کسی کے لیے بھی اختیار مان سکتے ہیں، تحت الاسباب ہم کسی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ جس کے پاس سبب ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے، ہم اس سے مانگ سکتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ کون سے بزرگ کی ڈیوٹی کہاں لگی ہوئی ہے، کون سے بزرگ کی ڈیوٹی کہاں لگی ہوئی ہے، یہ ازیوم کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ اگر یہ عقیدہ مان بھی لیا جائے تو پھر ہم اپنی ان مشکلات کے لیے انہی بزرگوں کو کیوں پکارتے ہیں جبکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی ڈیوٹی کہاں لگی ہوئی ہے؟ تو یہ سارا بے وقوفی والا معاملہ ہے میرے بھائیوں، شرک والا معاملہ ہے۔ غائبانہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا اختیار ماننا اور صرف اللہ رب العزت سے مدد مانگنا اور رزق مانگنا، یہی ہے اصل دین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف بالکل نہیں جایا جا سکتا۔ دعا کرتا ہوں جو حق بات کہی اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔